بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ڈسکوری۔ دوستو، ہم خدا کو جدید کیوں نہیں سمجھتے؟ فرض کیجئے ایک جگہ سائنسدان اکٹھے ہیں، اچانک دروازہ کھلتا ہے اور آئنسٹائن اندر داخل ہوتا ہے۔ سب کس طرح عقیدت و احترام سے اس کا استقبال کر رہے ہیں، بھلا کیوں؟ آئنسٹائن کے 4 ہاتھ نہیں جھکنے والے اس کے علم کے سامنے جھک رہے ہیں۔ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے۔ انسانی عقل ہمیشہ زیادہ جاننے والے کے سامنے جھکتی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ علم رکھنے والا اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہر چوتھی آیت میں آپ کو اس طرح کے الفاظ ملیں گے۔ اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ قرآن علم رکھنے والوں، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرنے والوں اور اہل دانش کا ذکر سنہرے الفاظ میں کرتا ہے۔ اس کے برعکس میں نے واعظ کرنے والوں کو قریب سے دیکھا ہے، خود ایسے اجتماعات میں شرکت بھی کی ہے جن لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہوتی ہے اور جو اسے قبول نہیں کرتے۔ ان کی نفسیات پر بھی غور کیا ہے۔ عموماً لوگ مذہب کی طرف آنے کی دعوت قبول نہیں کرتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دعوت دینے والے انتہائی کم علم، بور اور مسکین شخصیت کے حامل ہوتے ہیں اور پورے معاشرے سے کٹے ہوئے اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے بہت دور ہوتے ہیں۔ یہ لوگ موبائل فون، انٹرنیٹ سمیت ہر ٹیکنالوجی سب سے آخر میں اور مجبوراً کم از کم استعمال کرتے ہیں، جبکہ مذہب کی طرف بھی جو ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے اس کا محالہ مطلب یہی ہوتا ہے کہ دعوت قبول کرنے والے کو بھی دنیا سے کٹ جانا ہوگا۔ ایک زمانہ تھا جب ٹی وی توڑ دینا دینداری کی علامت سمجھا جاتا تھا اور ایسا کرنے والے کی ستائش کی جاتی تھی۔ حوالے کے طور پر ملاحظہ ہوں جہلم کے نعیم عالم صاحب، جنہوں نے 20 سال پہلے اپنا ٹی وی ڈنڈے مار کر توڑ دیا تھا۔ آج جب کہ مصیف ادیڑ عمری سے بڑھاپے کی جانب بڑھ رہے ہیں، اس دلگداز واقعے کو یاد کرتے ہوئے ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تصویر حرام تھی۔ آج مذہبی لوگوں کی اپنی تقاریر ٹی وی پر براہ راست دکھائی جاتی ہیں۔ نفس انسان چونکہ خود انتہائی شرارتی ہوتا ہے، اس لیے سادہ مزاج بندے کو دیکھ کر یہ فوراً اس پر حملہ کرنے اور اس کا مذاق اڑانے کا رجحان رکھتا ہے، بجائے اس کی اطاعت کرنے کے۔ اسے سادہ اور شریف انسان کو چھیڑنے میں لطف آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسروں کو ہنسانے اور خود کو کھڑپیچ ثابت کرنے کے لیے لوگ غلیظ لطائف بھی سناتے ہیں۔ دوسری طرف جسے مذہب کی طرف بلایا جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے انٹرنیٹ اور سمارٹ فون سمیت ساری دنیا سے دستبردار ہونا ہوگا۔ ایسے میں نفس پہ بوریت کا حملہ ہوتا ہے۔ مجھے بھی کئی دفعہ ایسی محفلوں میں شرکت کا موقع ملا اور یقین کیجئے بوریت کی شدت سے میں مرنے والا ہو گیا۔ دوسری طرف ہم قرآن کھولیں تو نماز اور روزے کے احکامات اپنی جگہ موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دوہرا کے خدا یہ کہتا ہے فلاں چیز میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ مثلاً بارش میں وہ آپ کو ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کے مراحل بھی بتاتا ہے اور چاند اور سورج کے مسخر ہونے پر بھی بات کرتا ہے اور تمام اجرام فلکی کے اپنے اپنے مدار میں حرکت کرنے کی بات بھی کرتا ہے۔ آپ 30واں پارہ کھول کر دیکھیں جہاں قیامت کا ذکر ہے۔ آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ سورج اور چاند کے مل جانے کا ذکر ہے۔ ستاروں کے جڑ جانے، سورج کے گہنا جانے کا ذکر ہے۔ زمین کا اپنے اندر کے بوجھ باہر نکال پھینکنے کا ذکر ہے۔ آسمان میں دروازے کھل جانے کا ذکر ہے۔ گو کہ انسان آج زمین کے مدار میں کیپلر جیسی دوربینیں بیچ چکا ہے۔ قرآن میں خدا بے شمار جگہ یہ بتاتا ہے کہ میں ہمیشہ تم سے زیادہ جانتا تھا اور ہمیشہ تم سے زیادہ جانتا رہوں گا۔ کیا وہ یہ نہیں فرماتا کہ آسمان کو ہم نے اپنے زور و بازو سے بنایا اور ہم ہی اسے وسعت دے رہے ہیں؟ قرآن مجید میں بھی یہ آیت موجود ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو لوگ اللہ کی طرف بلا رہے تھے انہیں فلکیات اور دوسرے علوم کا کچھ علم نہیں تھا۔ اب جسے علم نہیں کہ کائنات پھیل رہی ہے وہ اس آیت کی کیا تشریح کرے گا؟ تو انہوں نے خود علم حاصل کرنے کے بجائے حل یہ نکالا کہ ان سب علوم کو دین سے باہر نکال دیا۔ ہم اپنے بچوں کو خدا کا صحیح تعارف نہیں کراتے۔ اگر ہم خود زندگی میں کسی مرحلے پر مذہب کی طرف جاتے بھی ہیں تو صرف شدید احساس جرم کے زیر اثر۔ ہم اپنے بچوں کو عقل کا استعمال بھی نہیں سکھاتے۔ امتحان میں سارا ٹیسٹ بچے کی یادداشت کا ہوتا ہے۔ آپ جن بڑے انگلش میڈیم اسکولوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بچوں کو لادین بنا رہے ہیں، وہاں کم از کم کسی حد تک انہیں اپنا دماغ استعمال کرنا تو سکھا دیا جاتا ہے۔ غیر معمولی ذہین لوگ تو خیر سرکاری اسکولوں میں سے بھی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ ناصر افتخار صاحب کہتے ہیں کہ ہم خدا کو ہمیشہ قدامت میں دیکھتے ہیں۔ آپ تخت سلیمان کا سوچیں، 100 میں سے 99 لوگ کبھی اس کو پروں اور انجن والی اڑنے والی مشین نہیں سمجھیں گے، بلکہ صرف ایک اڑنے والا صوفہ جو خدا زندہ کھلیا پیدا کر سکتا ہے اور اسے 1 سے 2 میں بدل کر امر کر سکتا ہے۔
जो माँ के पेट में रहम तख्लीक कर सकता है, जो मरकजी असाबी निज़ाम और पूरे जिस्म में फैला हुआ जाल बिछा सकता है, जो कहकशाएं और ब्लैक होल पैदा कर सकता है, वो इंजन और पर वाली सवारी इंसान से पहले क्यों नहीं बना सकता? इसकी वजह यह नहीं है कि खुदा बहुत कदीम है, वो तो सबसे ज़्यादा जदीद भी है। असल वजह यह थी कि जो लोग हमें दीन की तरफ बुला रहे थे वो तमाम जदीद अलूम से नाबल्द थे, लिहाजा हमारे जहनों में खुदा का तस्वर भी बहुत कदीम ही बन सका। लेकिन जो असली उस्ताद थे शेख बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे, वो तो अपने ज़माने में पूरी तरह बाखबर थे। उन्होंने अपने शागिर्दों को ये हदायत की थी कि हर इल्म में इतना ज़रूर हासिल करना जो खुदा की शनाख्त करने के लिए ज़रूरी हो। इस एक कॉल पे एक किताब भी लिखी जा सकती है। मुझे ज़िंदगी में एक उस्ताद मिला, मैं इसके बेहतरीन शागिर्दों में से नहीं था, मैंने बहुत कम वक्त सीखने में सर्फ किया, इसके बावजूद उस्ताद ने मुझे मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। जबकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारी निस्बत बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं लेकिन वो अभी मंजर आम पर नहीं आए। वजह क्या है? उस्ताद ही अगर माजी में ज़िंदगी गुजार रहा हो तो सीखने वाले क्या सीखेंगे? हमारा उस्ताद गर्ट के ज़रिए हमें अपने पास बैठने पर मजबूर नहीं कर रहा था, और ना ही वो दुनिया से कटा हुआ और कम इल्म था, बल्कि वो सब अलूम पर नज़र रखता था। इसने हमें सिर्फ एक ज़रा सी झलक दिखाई कि खुदा कितना ज़्यादा जानता है और हम कितना कम जानते हैं। अलमिया ये है कि खुदा की तरफ बुलाने वाले माजी में जिंदा हैं। मौजूद ख़वातीन हज़रात, अगर आपको आज की ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल एच डिस्कवरी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटे के बटन पर क्लिक कर लें ताकि ऐसे आने वाली और नई वीडियो अब तक बआसानी पहुँचते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।